اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانہ کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گوا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمدہ مصائب و آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم اٹھا کر ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان فرمایا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے صرف وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جن کے اندر 4 عظیم صفات موجود ہیں۔ پہلی صفت ایمان، دوسری عمل صالح، اور تیسری صفت ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور چوتھی صفت ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے، اور زمانہ 3 طرح کا ہے: گزرا ہوا، موجود، اور آنے والا یعنی مستقبل۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے زمانے کو ماضی، مستقبل یا حال کے ساتھ خاص نہیں فرمایا، بلکہ زمانے کی قسم اٹھائی۔ اس سے مراد گزرا ہوا بھی ہے، اور حال بھی ہے، اور مستقبل بھی ہے۔ یعنی گزرے ہوئے زمانے کی قسم، گزرا ہوا زمانہ یعنی تاریخ انسانی اس بات پر گواہ ہے کہ نقصان سے صرف وہی لوگ بچے ہیں جن کے اندر یہ 4 عظیم صفات موجود رہی ہیں۔ اور حال کی قسم، حال وہ زمانہ ہے جو بالکل ایک لمحہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ لمحہ جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہے، اور جو چل رہا ہے وہ حال ہے، اور جو گزر گیا وہ ماضی ہے۔ تو گویا ایک آن میں لمحہ مستقبل ہوتا ہے، اور دوسری آن میں وہ گزر جاتا ہے اور ماضی بن جاتا ہے۔ اور وہ جو حال کا تھوڑا سا وقت ہے وہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس دنیا کے اندر، اسی کے اندر ہم نے اچھا عمل کرنا ہے یا برا عمل کرنا ہے، پھر اسی نے ہمارا ماضی بن جانا ہے، اور اسی نے ہی ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو فرمایا والعصر، یعنی مجھے زمانے کی قسم ہے، زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ وہی لوگ حقیقت میں نقصان سے بچیں گے جن کے اندر یہ 4 صفات موجود ہیں، اور وہی لوگ حقیقت میں نقصان سے بچے ہیں جن کے اندر یہ 4 صفات موجود رہی ہیں، یعنی کامل ایمان، نیک اعمال، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اور جن کے اندر یہ 4 صفات موجود نہیں ہیں، پھر زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ نقصان میں ہی رہے ہیں اور نقصان میں ہی رہیں گے۔ اور یہاں نقصان سے مراد وہ نقصان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نقصان ہے، نہ کہ وہ نقصان ہے جسے ہم نقصان سمجھتے ہیں، جسے ہم خسارہ سمجھتے ہیں۔ یہاں اس خسارہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے ہاں کا خسارہ ہے، اور وہ خسارہ یہ ہے کہ انسان آخرت میں ناکام ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں
کامیابی اور فلاح یہ ہے کہ انسان آخرت کے اندر کامیاب ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں آئندہ زندگی مکمل طور پہ صحیح معنی میں ان 4 صفات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آنے والا سال ہمارے لیے خوشیوں والا سال اور نیک اعمال میں سبقت کرنے والا سال بنائے، آمین۔